अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो कि लाहौर पहुंच चुका है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है और आज उनका जारहाना स्टाइल हमें देखने को मिला और ये उसका किसी हद तक कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है कि जो हम पहले देख चुके हैं जब अपोजिशन में थे, या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इंटरैक्टिव सेशन किया था जो आखिरी बार हुआ था टेलीफोनिकली अवाम के साथ बजरिया स्टेट चैनल, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं बहुत खतरनाक साबित होऊंगा। और आज जिस अंदाज में उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा जी मैं मौलाना फजल रहमान को मौलाना नहीं कहूंगा। फिर मकसूद चपड़ासी की उन्होंने बात की, उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो भी टेलीविजन टॉक शोज में मकसूद चपड़ासी का जिक्र करते रहते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जहां पर उनको बूट नजर आए वो पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए उनके वही अल्फाज थे जो इससे पहले जब मंडी बाबूद्दीन में उन्होंने जलसे से खिताब किया तो तब भी उनका यही अंदाज और यही कुछ ऐसी ही सोच और ऐसे ही जुमले थे। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब को लेकर उन्होंने कहा है कि जी हम जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा बनाने के लिए कौमी असेंबली में करारदाद पेश करेंगे। अब देखना यह है कि उस पर क्या PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देती है या नहीं देती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले जो जनूबी पंजाब का इत्तेहाद कायम हुआ था सियासी लोगों का, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब भी शामिल थे, तो तब भी यही वादे किए गए थे, तब भी इन्हीं वादों की बुनियाद पर वो साथ में शामिल हुए थे और कहा गया था कि हम जनूबी पंजाब को अलहदा से सूबा बनाएंगे। तहरीक अदम एतमाद को लेकर अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो यह कि कब पेश की जाएगी। पहले वो 48 घंटे वाली बात थी, फिर उस पर अब PTI भी क्रिटिसाइज कर रही है कि जी 48 से 72 और पता नहीं कितना वक्त गुजर गया और ये वक्त इसी तरह से गुजरता जाएगा और कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। दूसरी तरफ ये कि क्या अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ होगा, लीडर ऑफ द हाउस का, या पहले स्पीकर कौमी असेंबली से शुरू किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब ने। अहमद वलीद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब ने। अमार साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान याकूब खान साहब ने। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अहमद वलीद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है तहरीक अदम एतमाद को लेकर कि क्या एक बार फिर ये वो गुब्बारा है कि जिसमें से हवा निकल जाएगी और सिर्फ एक सियासी एक टूल है तहरीक अदम एतमाद का, प्रेशर बिल्डिंग का एक टैक्टिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कह दिया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन भी नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी एक अंदाजा होता है कि उनको अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होगा और हम अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारे नंबर्स यानी कि पूरे नहीं है। देखिए, एक तो ये कि जब से मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, तो तहरीक अदम एतमाद तो उन्होंने लानी है। अब ये नहीं हो सकता कि वो तहरीक अदम एतमाद ना लाएं और कहें कि ठीक है मुजाहरे हमने कर लिया, प्रेशर हमने बिल्ड कर लिया तो हम आगे चलें। तो इसका मतलब है कि असम्बली में उनको ये काम ज़रूर करना पड़ेगा, वरना बड़ा मसला होगा। क्योंकि इतना बड़ा ऐलान और उसके बाद इतने कॉन्फिडेंट और 100% यकीन और सारा कुछ, यानी कि नंबर्स भी पूरे, तो ये अब अपोजिशन के बहुत बड़ा टेस्ट है कि उनके लिए नंबर्स पूरे करना। यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि नंबर्स जो हैं हमारे पूरे हैं, हम चाहते हैं कि 20-25 एक्स्ट्रा मेंबर्स जो हैं PTI के वो लेके आएँ। और दूसरी तरफ आप देखें कि तहरीक इंसाफ जो है उनके जो बंदे हैं टूट रहे हैं। जैसे आप जो अफजल चांद हैं उन्होंने वापस चले गए PTI में, रेंद साहब जो हैं वो रिज़ाइन कर गए, नूर आलम खान जो हैं वो भी डामाडोल हैं, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो उनके अहमद जवाद जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली। यानी कि एक बहुत ज़्यादा दबाव इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है और वो घबराहट का शिकार जरूर है। पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ अहमद वलीद साहब, और हुकूमत में भी है, तो क्या उनको अहमद जवाद या नूर आलम खान जो पहले भी पीपल्स पार्टी में थे, MNA रहे हैं 2008 से 2013 तक, और नदीम अफजल चांद साहब, इनसे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि नदीम अफजल चांद साहब भी अपनी पार्टी में दोबारा से वापस चले गए हैं। इस तरह की पहले भी कई मिसालें हैं। आपने देखा कि नबील गबोल साहब MQM में चले गए थे और वहां से फिर वापस पीपल्स पार्टी में आ गए और बीच में वो PTI की तरफ भी आने का इरादा किसी वक्त पे रखते थे। देखिए, आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मुजाहरे अदम एतमाद की तहरीक, धरना, ये सारी जो बातें हो रही है, इस दौरान अगर उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएं तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी घबराहट का शिकार है तहरीक इंसाफ। आप जो मर्जी कहें कि इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा नहीं है। वो अंदर से उन्हें पता है कि उनके लोग जो हैं राब्ते में हैं और इमरान खान को सारी इन्फॉर्मेशन भी है
کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کسی ٹائم بھی وہ ان کے ساتھ ایگری کر کے تو اس طرف جا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, ان کو کوشش کی ہے کہ وہ ان کو ڈچ نہ کریں اور ان کے ساتھ رہیں, ان کو لالچ بھی دیا جا رہا ہے. لیکن اتحادیوں کے لیے اب یہ جب آف دا ریکارڈ ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو انہیں پتا ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں جو مہنگائی اور جس طرح سے بیڈ گورننس اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے عوام کے اندر بہت برا تاثر گیا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ سکی. تو جس کی وجہ سے جو اتحادی ہیں فکر مند ہے کہ ہم ایک ایسے جماعت کے اتحادی ہیں, ایسی حکومت کے اتحادی ہیں جو عوام میں غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے. تو آئندہ کا فیوچر جو ہے لاہے عمل جو ہے اس کے لیے اتحادی اس وقت اپنی صف بندی کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک موقع ملا ہے کہ جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی سے اپنی لائن کھینچ لیں, کیونکہ پھر اگر 1.5 سال گزر گیا مزید تو پھر بہت بڑی دیر ہو جائے گی. عمار مسعود صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی پارٹی گھبرائی ہوئی ہے؟ جی, یہ آج ان کی تقریر سے ہی بڑا واضح ہو گیا. آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ زیادہ خطرناک ہو جائیں گے, تو آپ نے اس بات کی تائید کی کہ شاید آپ کو یہ لگا کہ وہ جلسے میں زیادہ خطرناک ہو گئے. مجھے خطرناک تو نہیں لگے, زیادہ غلیظ گفتگو انہوں نے کی, زیادہ بد زبانی کی, اور پہلے سارے باقی سیاستدانوں کو گالیاں دی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر تھی. تو یہ خطرناک ہونا تو نہیں ہے, یہ فرسٹریٹ ہونا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہ کسی لیڈر کی کا طرز عمل نہیں ہو سکتا. اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ چینلوں پر اور سب چینلوں پر اس طرح کی سپیچز جب چلتی ہیں اس کے اوپر PG-18 لکھنا ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اس طرح کی زبان سیکھیں. جہاں تک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ نے بات کی اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حکومت پریشان ہے کہ نہیں, پریشان وہ اس بات سے نہیں ہے کہ ندیم افضل چند چلے گئے یا نور عالم صاحب چلے گئے یا پرویز خٹک کے بھائی جو ہیں وہ JUI میں شامل ہو گئے, یہ پریشانی کا سبب نہیں ہے. پریشانی کا واحد سبب صرف یہ ہے کہ کچھ بیانات آئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. اگر وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو ایک بیساکھیوں پر قائم حکومت, تو ظاہر ہے اس کی بیساکھیاں گر گئی ہیں. اور اگر لوگوں کو ان کی مرضی اور منشا کے حساب سے ووٹ ڈالنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ عمران خان کے ساتھ صرف چند وزراء اور چند بدتمیز مشیر ہی کھڑے ہوں گے. باقی یہ ساری جماعت تو ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہوئے لوگ ہیں اور وہ کانسٹیٹیوئنسیز کی پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی نشست جیتنی ہے تو انہوں نے ہوا کے کس رخ کو دیکھنا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ ڈیلے ہو رہا ہے, حکومت بھی تانے دے رہی ہے اور اپوزیشن بھی کبھی 48 گھنٹے کہتی ہے, یہ صرف ایک بات پہ, ایک نقطے پہ ہے. یہ میں اس بات کو تو مانتے ہی نہیں کہ 22 لوگ ان کے آ رہے ہیں اور 9 لوگ ان کے آ رہے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے, سب لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہی ہوگا جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا, وہی ہوگا جو فائنانس بل کے موقع پہ ہوا تھا. اسی طرح اینڈ ٹائم پہلے کہا جائے گا کہ کالز نہیں آ رہی, پھر بعد میں کالیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس سلسلے میں اگر آپ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو بڑی ہی پویٹل اور امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے. انہوں نے کہا جی پشاور سے کہ ایک بندہ کال کر رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ ان کے 2 درجن لوگوں کو کالیں آ چکی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرالٹی پنڈی میں ہے, پشاور میں نہیں ہے. تو پشاور سے کون کال کر رہا ہے؟ یونٹی آف کمانڈ والی کہانی کا کیا ہوا؟ تو سارے اس بات کے منتظر ہیں. یہ اتحادی بھی اس خوف سے ابھی شامل نہیں ہو رہے کہ کہیں بعد میں کال ہی نہ آ جائے. تو یہ تھوڑے دنوں تک یہ کلیئر ہو جائے گا. 8 تاریخ کو سنا ہے کہ یہ ٹیبل ہو رہی ہے اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں سے نیوٹرل ہے. لیکن اگر فری اینڈ فیئر طریقے عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ عمران کے یہ 10-12 نمبروں کی بات نہیں ہوگی. عمران خان کے ساتھ جینوئنلی کھڑے ہوئے لوگ بالکل بھی نہیں ہیں. ان کے پاس صرف عمار صاحب اس میں ٹائمنگ کتنی میٹر کرتی ہے کہ کیا کتنا ضروری ہے کہ یہ ابھی ہی مطلب مارچ کے مہینے میں ہی پیش ہو, اس کے بعد پھر ماہ رمضان ہے یا اس کے بعد مئی میں اس وقت پیش نہ کی جائے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقبولیت کے حساب سے سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے. اس نے بڑا اچھا کھیلا ہے اس طریقے عدم اعتماد کو. انہوں نے ابھی اپنی بی ٹیم سامنے نکالی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب جلسے کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ
23 मार्च के लॉन्ग मार्च को भी उन्होंने पोस्टपोन या मुलतवी या मनसूख नहीं किया। तो अगर फर्ज कीजिए कि इस दफा फिर वही होता है जो माजी में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ, तो फिर वो अपनी ए टीम बाहर निकालेंगे। इसका मतलब है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ बात करेंगे लोगों से, और फिर ये 23 मार्च का लॉन्ग मार्च जरूर होगा, और वो इतना एग्रेसिव होगा कि इनसे संभाला नहीं जाएगा, ना इमरान खान से ना इमरान खान के लाने वालों से। ठीक, इमरान साहब, आपको भी लगता है कि अगर ये मार्च हो गया 23 मार्च वाला, तो जैसे कि अमार साहब कह रहे हैं कि संभालना मुश्किल हो जाएगा? और दूसरी तरफ ये भी जरा बताइएगा कि चौधरी परवेज इलाही यानी कि चौधरी बरादरान की क्या पोजीशन है, उनका क्या स्टांस है, आपके पास अंदर की क्या खबर है? जी इमरान याकूब साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? सर वक्फा ले लेते हैं जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो कोशिश करते हैं इस वक्फे के दौरान इस ऑडियो के इशू को हम रिजॉल्व करें। बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी इमरान याकूब साहब, आपकी तरफ आते हैं। सवाल आपसे जो पूछा था उसकी पता नहीं आप तक आवाज पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, लेकिन बहरहाल दोहराया देता हूं कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन यानी कि चौधरी बरादरान, इनका क्या आपको स्टांस नजर आ रहा है? क्या आपकी इनसे कोई मुलाकात हुई हो या अंदर की खबर आपके पास हो? और साथ में जो अभी अमार साहब कह रहे थे कि जो प्रेशर उन पर बिल्ड होगा गवर्नमेंट पे, इमरान खान साहब पे, अगर 23 मार्च का ये एहतजाज होता है PMLN PDM की तरफ से, तो वो उसको सह नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, दो तीन चीजें हैं। मेरे भाई अहमद वलीद ने और अमार साहब ने दोनों ने बड़ी खुल के गुफ्तगू की है। गुजारिश ये है कि प्रेशर बिल्ट होना तो भी बड़ी दूर की बात है कि आगे क्या होगा और क्या बर्दाश्त होगा। अभी आप देखें कि वजीर आजम की तकरीर आज जो उन्होंने की है, वो चीख चीख के कह रही है कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो कितना, अभी उनसे अगर ये दबाव बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अगले दबाव की क्या बात करते हैं। लेकिन मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि जिस तरह से अपोजिशन ये समझती है और अपोजिशन ये कहती है कि अंपायर न्यूट्रल है, तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन का तकिया इत्तेहादियों पे नहीं है। मैं आपको ये खबर बता दूं कि इस वक्त काफ लीग के बगैर भी अपोजिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने इस दफा ज्यादा जोर लगाया है उन लोगों पे जो PTI के लोग हैं और जहांगीर टीम का जो ग्रुप है, उन दोनों चीजों पे उन्होंने काम किया। और आसिफ अली जरदारी साहब ने सारा जोर लगाया बाप पे। उन्होंने बलोचिस्तान को किया हुआ था टारगेट और उस पर सारी वर्किंग की है। लिहाजा हमारे वाकफान आलिया बताते हैं कि अगर कोई ज्यादा दबाव ना आया, अगर कोई कॉल्स ना आई, तो अपोजिशन के नंबर पूरे हैं, उनको इत्तेहादियों में उनसे मजीद किसी की जरूरत नहीं। तो अगर आप कह रहे हैं आपको यकीन है कि तहरीक अदम एतमाद एक तो पेश की जाएगी और कामयाब भी होगी, तो क्या ये सिर्फ विफाक की हद तक है या पंजाब में भी होगा? देखिए, पहले मरहले में तो वफाक भी होगा, लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कर दूं कि मेरे कहने से कुछ नहीं होना। पाकिस्तानी सियासत में, माफ कीजिएगा मुझे बड़ी शर्म आती है गुफ्तगू करते हुए, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में मुनाफिकत इस कदर सरायत कर चुकी है कि आप आखिरी वक्त तक कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी इस वक्त तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक ये सूरत हाल है। अब रात को सूरत हाल बदल जाए, सुबह कुछ और हो जाए, तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं मेरा जुमा तोश पोश। लेकिन असल चीज ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर अपोजिशन ने पूरा कर लिया अपना काम। दूसरी बात अब आप सुन लें, दूसरी बात ये है कि जो इतनी डिले हुई है वो डिले इसलिए नहीं हुई कि अपोजिशन के पास नंबर नहीं थे पूरे, डिले इसलिए कि बिलावल भुट्टो सरदारी की ये ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा था कि जब हमारा मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाए तो उस वक्त ये तहरीक पेश की जाए। जितना ये लिंगर ऑन करेंगे उतना ये अपोजिशन को नुकसान होगा। अपोजिशन के पास अब खोने को कुछ नहीं है। अपोजिशन ये अफोर्ड ही नहीं करती कि अब वो करारदाद जो है तहरीक। तो इमरान साहब, गवर्नमेंट के पास डिफेंस में क्या है? इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, हुकूमत गवर्नमेंट के पास भी तो डेफिनेटली इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी ना। आईबी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में, आईबी के जरिए मालूम कर लिया होगा कि क्या चल रहा है। सर, बहुत सारी एजेंसीज उनके हाथ में, और उन्होंने उन्हें इतलात दी है। NQM के हवाले से भी मैंने रात अपने प्रोग्राम में भी ये ब्रेकिंग दी थी कि NQM के हवाले से भी वजीर आजम को ये इतलात दी गई है कि NQM ने तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ जाने का फैसला कर लिया है। इसलिए वजीर आजम ने कहा कि वो बहादुराबाद जाके, कराची जाके NQM से मिलेंगे।
काफ लीग के पास भी जाने का मकसद यही था। देखिए वो इत्तेहादी जिनको वजीर आजम इमरान खान साहब लिफ्ट नहीं कराते थे, मुंह से लाई वो शख्सियत है जिनको वो वजीर बनाने में इतने साल रिलेक्टेंट हुए, लेकिन अब वही मुंह से लाई है जिनको वो पंजाबी में कहते मामा तियाई चुनो लस्सी नहीं नांगरी, वो धागा नहीं गुजरता, वो दोनों एक हो चुके हैं, यक जान दो कालिब है। तो हमारी सियासत में इस तरह की बातें रूटीन की बातें हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो आखिरी वक्त तक ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वो अपनी हुकूमत बचा ले, लेकिन अब देखें कि जो मामला हैं वो क्या किधर जाते हैं और इशारे किस तरफ होते हैं, उसके बाद फैसला होगा। ठीक, अमार साहब अभी आपने इमरान खान साहब की आज की तकरीर पर बात की कि जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस पर यकीनन हम अपने जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और उनको वो अल्फाज सुनकर अगर यही सब वो सीखेंगे तो फिर तो मामला बहुत ख़राब हैं आगे मुस्तकबिल को लेकर। लेकिन अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ इमरान खान साहब की तकरीर नहीं, इसके अलावा भी तो माजी में ऐसे लीडर्स रहे हैं और ऐसी ऐसी तकरीरें हुई हैं जो इंतहा से ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल थी और उन पर एतराज़ भी उठाया गया। नवाज शरीफ साहब ने खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो तकरीरें की थी उन्होंने, उसमें भी कोई मुनासिब अल्फाज का चुनाव नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की, वो बात भी गलत थी, ये बात भी गलत है। वो माजी की बात थी, उसके ऊपर गर्द पड़ चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत नहीं थी। वो बहुत गलत और गलीज बात थी। ये हाल की बात है, ये अभी की बात है, ये 5 मिनट पहले गलाजत बखेरी गई है, तो इसकी तादीब पहले जरूरी है। जी हाँ, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों चीजों में कि वो ज्यादा बुरे कम बुरे थे, ये ज्यादा बुरे थे। दोनों ने गलती की है। किसी भी खातून के हवाले से या किसी भी शख्स के हवाले से इस तरह के रकीक कलिमात नहीं कहने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब, वो नवाज शरीफ ने किया, गलत किया, लेकिन इधर एक शख्स जो पता नहीं कहां से लीडर बन गया है, उसकी सियासत का तुर्रा इम्तियाज यही है। यानी उसने गुज़िश्ता 5 साल से सिवाय इसके क्या किया है? कौन सी तकरीर ऐसी है? और फिर मुझे और सारे पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा दुख होता है कि पहले सबको गालियां देते हैं, फिर नाम लेते हैं रियासत मदीना का। यार मजहब के नाम के साथ आप ऐसी चीजों को जोड़ रहे हैं। इतनी मुबारक हस्तियों के नाम के साथ आप अपनी गुफ्तगू तो देखें, क्या आप काबिल हैं रियासत मदीना का नाम लेके या उसके तालीमात का प्रचार करने, जब आपकी जुबान इतनी गलीज है। इमरान याकूब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि आज की तकरीर से बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई कि अब फ्रस्ट्रेशन भी है और परेशानी भी है, और इसके सबूत बहुत वाज़ेह हैं। आप देख लीजिए कि इमरान खान वो मगरूर शख्स है कि जो कोयटा में लोग जनाजे रख के सामने बैठे रहे सर्दी में कई दिनों तक, ये शख्स उनको नहीं मिलने गया, उनके जनाजों पे नहीं गया। इसके अजीज तरीन दोस्त का इंतकाल हो गया, इसने उसके जनाजों को कंधा नहीं किया। और फिर आप देख लीजिए कि ये जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था, जब जरूरत पड़ी कभी उनसे मिलने जा रहा है। एमक्यूएम के खिलाफ इमरान खान ने क्या कुछ नहीं कहा, कभी उनसे मिलने जा रहा है। तो ये इमरान खान की जो है ना, ये वो जब चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये उस तरह की हरकतें हैं, और इसका फायदा कुछ नहीं होता। इसका फायदा कभी भी किसी को कुछ नहीं। चंद दिनों की बात है, अगर तरीके एतमाद कामयाब हो जाती है, और बिग इफ अगर कामयाब हो जाती है, तो ना ये सरकारी दफ्तरों के मुलाजमीन जलसों में पहुंचेंगे, ना मीडिया इतनी कवरेज करेगा, ना इस तरह आपके बयानात के टिकर चलेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि आप किस मकाम पर खड़े हैं। अभी तो गाली देना बहुत आसान है, फिर आपको गाली सुनना भी पड़ेगा। अहमद वली साहब, आपकी नज़र में क्या तरीक़ेकार होगा? एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर कौमी असम्बली में पहले तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की जाती है और उसमें अगर इत्तेहादियों की सपोर्ट नहीं लेते, जो कि अभी इमरान साहब कह रहे थे कि इत्तेहादियों की सपोर्ट नहीं ली जाएगी, उनको ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपना इंतज़ाम कर लिया, मैनेज कर लिया है, तो फिर उस सूरत में स्पीकर असद कैसर साहब ही होंगे, और जो हुकूमती बेंचेस से दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये ओपन वोटिंग है, ये सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए नहीं है, तो उनके खिलाफ डिफेक्शन का क्लॉज भी होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के खिलाफ पहले ले आते हैं तहरीक अदम एतमाद और उनको हटा दिया जाता है, डी सीट कर दिया जाता है, तो उसमें तो है भी सीक्रेट बैलेटिंग, पता भी नहीं चलेगा, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को उल्टा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा और नंबर्स फिर गवर्नमेंट को पूरे करने पड़ेंगे। तो क्या ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए बजाय इसके कि पहले प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाए? देखिए, ये तो बहुत सारे कार्ड्स जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने
اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہیں, چھپا کے رکھے ہوئے. یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے سارا ڈسکس ہو چکا ہے کہ پہلے پنجاب میں آنا ہے, اسپیکر کے خلاف جانا ہے, یا سیدھا ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے خلاف جانا ہے. تو اگر ڈیفیکشن کی بات کریں تو ڈیفیکشن میں تو ایک لمبا پروسیس ہے نا, کہ اسپیکر جو ہے وہ لکھے گا ای سی پی کو, ای سی پی پھر اپنا اسپیکر ہوگا تو وہ نہیں لکھے گا. ہاں, اگر پہلے اسپیکر اپنا لے آتے ہیں. بالکل. اب بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار انہوں نے جو بھی اختیار کرنا ہے, انہوں نے اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ اپنی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرائیں. اور کامیابی کے لیے انہوں نے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی ہم تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کامیاب کروانا ہے, اتحادی ساتھ ہوں یا نہ ہوں. اب جہاں تک آ گئی کہ ٹیلی فون آئیں گے یا نہیں, اس کے اوپر ایک کافی اینڈ تک لوگ جو ہیں بڑے حیران ہیں, مطلب سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سسپیشس ہیں کہ کیا کالز آئیں گی یا نہیں آئیں گی, اینڈ پہ جا کے کیا ہوگا, ایک دم سے اس کو ناکام کر دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا ایک سمجھے کہ ایک پریشر بلڈ کر کے تو اس کے بعد عمران خان ایک دم سے پھر وکٹری ڈکلیئر کرے گا کہ دیکھیں اپوزیشن کے سارے حربے ناکام ہوئے, اور دیکھیں کہ کالز چلی گئیں, اور ابھی تک اسٹیبلشمنٹ جو ساتھ ہے, جیسے شیخ رشید جو ہیں وہ کل بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ وارن بھی کر رہے تھے ایسے لوگوں کو. آج تو شیخ صاحب نے مذاکرات کی بھی بات کی اپوزیشن کو, انہوں نے کہا ہے کہ جی بیٹھ کر بات کرتے ہیں. انہوں نے ہاں جی بالکل مذاکرات کی آفر کی ہے, اور بہت ساری آفرز چل رہی ہیں, بہت ایسی خبریں بھی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں آفر کی جائیں گی جو کبھی ان ارکان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, اتحادیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. حکومت ان کو اتنا بڑے بڑے بینیفٹس دینے جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر جیسے جو شیخ رشید ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ان کی جو وارننگ ہے اپنے ہی لوگوں کی, یعنی کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں, کہ اگر عمران خان کو اس ٹائم پہ چھوڑا تو آپ کا منہ کالا ہوگا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کو شک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ ان کی پوری تحریک انصاف حکومت کی اسٹریٹجی دیکھیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا کالز یا سر پہ ہاتھ یہ ساری چیزیں وہ اس کے اوپر نہیں ڈال رہے کہ وہ ادھر سے کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, ادھر سے لوگ جو ہیں اپوزیشن کی طرف بھیجے جا رہے ہیں. وہ سارا ان کا فوکس جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ہے, یعنی امریکہ جو ہے پاکستان یہ بڑا اپنے عام پوائنٹ ریز کیا ہے. اس پر آنے سے پہلے عمران صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ چودھری برادران کا کیا سٹانس ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ضرورت ہی نہیں ہے اتحادیوں کی, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کا سٹانس کیا ہے. آپ ہی بتا دیجئے چودھریوں کا کیا سٹانس ہے. دیکھیں چودھری جو ہیں وہ بالکل انہوں نے دونوں طرف کھیل رہے, اور یہ سارا جو آغاز ہوا تھا گفتگو کا, آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری, بلاول بھٹو لاہور میں تھے, اور انہوں نے بات چیت جو ہے چودھریوں سے ہی شروع کی. اس سے پہلے ایم کیو ایم والے مل چکے تھے, اس سے پہلے ساری شہباز شریف 14 سال بعد ان کے گھر گئے, تو وہ خالی عیادت نہیں کرنے گئے, خالی کھانا نہیں کھانے گئے, لیکن کچھ تو بات تھی. یہ کنفرم ہے کہ ان کو چیف منسٹرشپ کی آفر تھی؟ جی بالکل, یہ تو کنفرم ہے کہ چیف منسٹر کی آفر تھی. اب ٹائم کے اوپر ایشو تھا کہ جو پرویز لائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر مجھے چیف منسٹر بنایا جائے تو کم از کم جو اگلا پورا ٹینیور ہے 1.5 سال وہ پورا دیا جائے, یہ نہیں کہ 3 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنا دیا جائے, تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یعنی تھوڑا عرصہ زیادہ ملے, ہم اپنی جو کاف لیگ ہے اس کو تھوڑا سا مزید اسٹرینتھن کر سکیں. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. لیکن جو اپوزیشن ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتحادی نہیں بھی ہیں, تو انہوں نے یعنی کہ ایک طرح سے چیف منسٹرشپ کی جو آفر ہے اس کو ٹھکرا دیا, کیونکہ جب کھانے پر انہوں نے جانا تھا تو عین موقع پر جانے سے پہلے انہوں نے شہباز شریف صاحب کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے معذرت کر لی. سو دیٹ مینس کہ انہوں نے انکار کر دیا. اور دوسری طرف وہاں پہ بھی ریزرویشنز تھیں پی ایم ایل این کے بلاک میں بھی اس آفر کو لے کر کہ جی ان کو اگر چیف منسٹر بنا دیا تو پھر تو اپنے ہاتھ سے سارا کچھ دے دیا. دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ جا کے انکار کر دیا, لیکن میرا خیال ہے, ذاتی خیال ہے کہ کاف لیگ کے پاس اس وقت وہ دراہے پہ کھڑے, ایک طرف راستہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی اگلے اسی پلیٹ فارم کے اوپر اگلا الیکشن لڑیں, اور جس کا انہیں اندازہ ہے کہ تحریک انصاف کتنی غیر مقبول ہو چکی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. انہیں پتا ہے کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے, اس کا مطلب کہ ہاری ہوئی پارٹی کی طرف اگلے الیکشن میں کاف لیگ جائے. اور ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کو آفر کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ کو ووٹ بھی اچھے ملیں گے, ہماری سپورٹ بھی ہوگی, obviously الیکشن الائنس ہوگا, کچھ نہ کچھ تو لین دین ہوگا نا. وہ پرویز لائی صاحب جو ہیں کچھ تو ان سے بنوائیں گے, چیزیں بارگین کریں گے. تو یہ 2 آپشنز میں سے میرے خیال میں ان کے پاس جو اچھی آپشن ہے وہ اپوزیشن کی طرف جانے کی ہے. ٹھیک, میں اس پر ذرا یہ عمران صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب ہی پرویز الہی صاحب کو اور ان کے ممبرز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کہہ دیں
کہ آپ کو ہم چیف منسٹر پنجاب بناتے ہیں، کیونکہ تنقید بھی گزشتہ 3.5 سال سے بہت ہو رہی ہے کہ جی آپ نے بزدار صاحب کو بنایا ہوا ہے چیف منسٹر اور کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اتنے بڑے صوبے کا آپ نے ان کو چیف ایگزیکٹو بنا کر اپنی پوزیشن کو کمزور کیا ہے؟ علی، یہ خبریں اس طرح کی آئی ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اور جو مومن سلائی کی آخری ملاقات ہوئی جس میں اسد عمر بھی تشریف فرما تھے، اس کے حوالے سے بھی یہ خبریں آئی تھی کہ شاید انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا عہدہ دے دیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اتحادیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ کاف لیگ کے بغیر بھی انہوں نے نمبر اپنے پورے کر لیے ہیں، کیونکہ باپ بھی تو اتحادی ہے، اور باپ کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی اتحادی ہے۔ اب کاف کے بارے میں کیونکہ آپ کے ہے انٹرسٹ زیادہ، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، چودھری پرویز لائی یا چودھری برادران جو ہیں وہ بڑے وفادار آدمی اور سیاست زیرک سیاستدان ہے، سیاست کے تمام معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے نہ تو اپوزیشن کو کوڑا چکا جواب دیا اور نہ ہی کوڑا چکا جواب انہوں نے دیا حکومت کو۔ آپ یہ دیکھیں، ان کا مطالبہ، اب میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں یہ سن لیں، ان کا مطالبہ میرے بھائی یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں 1.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ دیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، لیکن اب جو اگلے الیکشن ہوں گے اس کے بعد 5 سال کے لیے آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہمیں دیں، ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں۔ میری بات ایک دفعہ پھر سن لیں۔ لیکن یہ تو پھر نہ ساتھ میں شامل ہونے والی باتیں ہیں نا۔ سن لینا، مسلم لیگ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اگلا چنیور جو ہے اس میں وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں، مسلم لیگ نون انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کی بقول عمار مسعود صاحب میرے بڑے بھائی ہیں کہ اے ٹیم ہو یا بی ٹیم، نہ اے ٹیم انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار ہے، نہ بی ٹیم انہیں وزیر دونوں اعلیٰ نہیں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، مجھے بڑی دیر سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے جی، کوئک بریک، اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو جو ابھی احمد ولید صاحب نے بات کی کہ جی کس کی سپورٹ سے یہ سب ہو رہا ہے، یعنی کہ امریکہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی عمار مسعود صاحب، امریکہ والی بات یہ جو چل رہی ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ امریکہ از پلئنگ اے رول بیہائنڈ آل آف دس، یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہے اینڈ دے آر سپورٹنگ دی اپوزیشن؟ بھائی یہ اتنی دلچسپ اور فنی بات ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مختلف شوز میں اتنے تسلسل سے ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آہستہ آہستہ اس بات کا یقین آ جائے گا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ وہ جنرل ہارون صاحب نے یہ کہا تھا۔ جی وہ 3-4 جنرل اور بھی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے مختلف شوز میں کہا، 2 نے میرے ساتھ کہا کل۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی فوج تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو کام کرتی ہے، تو انہیں نواز شریف میں کیا انٹرسٹ ہو گیا؟ پاکستان میں 3 مارشاء اللہ لگے، امریکہ کی مرضی سے لگے، تو وہ تو سیاستدانوں کے ساتھ تو وہ ڈیل ہی نہیں کرتے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ، پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گیا، روس کے خلاف جنگ میں گیا، امریکہ کی مرضی سے گیا۔ کون تھا ان کا یہاں پہ بندہ؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کا چیف تھا۔ تو پھر یہ نواز شریف والی کہانی کہاں سے آ گئی؟ اور دوسرا یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان یوکرین میں، روس میں جا کے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی۔ دیکھیے، ہمیشہ سیاستدانوں نے ماضی میں کوشش کی اور نواز شریف نے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، امریکن کتنا پریشر تھا۔ اگر اس وقت مارشاء اللہ ہوتا ہم کبھی بھی ایٹمی دھماکے نہ کر سکتے، نہیں کیا، پر نواز شریف نے کیا۔ اسی طرح سی پیک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے تحت تھا، آپ نے چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھائے، آپ نے کی، اور اس کی سزا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو دی، کیونکہ ہمارے ہاں امریکن بلاک ہمیشہ کام کرتا ہے۔ پھر نواز شریف پہ یہ الزام لگانا کہ امریکہ آپ کے لیے، تو نواز شریف جب ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو رہا تھا تو نواز شریف عدالت میں سے میسج کر رہا تھا، یار خدا کا خوف کریں، کوئی مطلب لاجیکل چیز کریں۔ مطلب اتنا ان لاجیکل چیز یہ ہو رہی ہے، سارے دفاعی تجزیہ کار اس پہ شروع ہو گئے ہیں، اور اس قدر تسلسل سے ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے گا۔
یہ بات ہو سکتی ہے. صرف اس میں ایک اتنا سا پہلو ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن گورنمنٹ ہے وہ پرو ڈیموکریسی لوگ ہیں, ان کا پاکستان میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں ہے امریکنز کا, لیکن وہ جو ہمارے ہاں جو موجودہ حکومت ہے اس کو ڈیموکریسی نہیں مانتے. دنیا کے بے شمار چینلز پر آپ بھی دیکھ چکے ہیں, اسے کٹ پتلی کہا گیا, اسے ڈکٹیٹرشپ کہا, اور یہ ایک طرح سے مارشل لا بھی ہے جس کا فرنٹ مین عمران خان ہے. تو وہ اس کو نہیں مانتے, شاید وہاں پر کسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہوگا. لیکن یہ کہ نواز جو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف امریکہ کا پٹھو بن کے ایک جو پاکستان کے لیے عمران خان جو روس اور چائنا کا بلاک بنا رہے ہیں اس کے اندر اس کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان ابھی ونٹر اولمپکس میں جب چائنا گئے تھے تو وہ اس وقت بلاک بنا لیتے چائنا والے, اس وقت تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو شودروں کے ساتھ کرتے ہیں, کوئی صحیح طریقے سے ملا ہی نہیں, کوئی استقبال ہی نہیں کرنے آیا. پوائنٹ ٹیکن. احمد ولید صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں عمار صاحب کی اس رائے سے کہ یہ اگر کرنا ہی ہے انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کرنا ہے, ناٹ تھرو دا پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیں, جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اس لیے اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کا سارا ملبہ امریکہ کے اوپر ڈال رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لائن سیٹ رکھنا چاہتی. جیسے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں, بولتے ہیں ہر جگہ کہ نہیں ہمارے ساتھ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے, اور ایک صفحہ بالکل پھٹا نہیں ہے, ایک صفحے پر موجود ہیں ہم. اور دوسری طرف جب آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں, فورن پالیسی, جس کے تحت ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں. یعنی اگر امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, یہ تینوں بلاکس جو ہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ پالیسی لائیں گے. لیکن آپ ریسنٹلی ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں اور عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ امریکہ کے اوپر سارے الزامات لگا رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو تقریریں کی, سٹیٹمنٹس دی, وہ امریکہ کے خلاف تھی. تو جب آپ اور رشیا کے خلاف یا چائنا کے خلاف تو کوئی سٹیٹمنٹس نہیں آئی, تو اس کا مطلب کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی آپ کی کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ شو کر رہے ہیں ایز پرائم منسٹر کہ ہم رشیا اور چائنا کے بلاک میں ہیں, اگرچہ ساری امداد امریکہ جو ہے ہمیں IMF کے تھرو ہمیں ملتی ہے, لیکن ہم جو ہے بلاک اس طرف جا رہے ہیں. تنقید کا نشانہ آپ امریکہ کو بنا رہے ہیں, تو عدم اعتماد کا بھی سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی اور ایک کسی بلاک کا حصہ نہیں؟ ٹھیک. عمران صاحب, کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. دیکھیں, یہ سب سے کام آسان ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داری کسی پہ ڈال دیں کہ یہ سارے کام کا ذمہ دار وہ ہے, اس سارے کام کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن ہمیں حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں, پہلی بات تو یہ کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو, جمہوری حکومت, اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کو ایک صفحے پہ ہونا چاہیے. دیکھیں, ہمارا ملک ایسی جگہ پہ ہے, اس طرح کی اس کے معاملات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے, اور لہذا ایک صفحے پہ ضرور ہونا چاہیے. کوئی حکومت بھی پاکستان کی اور اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ہے, دونوں کو یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستان کا اور ایک دوسرے ملک کا. لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ہر بات کا الزام امریکہ پہ تھوپ دیں؟ اچھا, ہمارے ساتھ جس طرح فرما رہے تھے کہ جی جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے اس کے پاکستان وہ ڈیموکریسی کو پسند کرتی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے دونوں سے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو بہت اچھے رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے بھی ہوئے ہوں, لیکن پرائم منسٹر کو تو انہوں نے فون بھی نہیں کیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, اب ان چیزوں کو اگر آپ بنیاد بنا کر ایسی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر ذمہ داری ہوگی آپ کو کسی بھی ملک کے بارے میں. اور پھر امریکہ جیسا ملک جس پہ آپ بہت ساری چیزوں پہ آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کو ایک دم سے آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کا ڈیفنس, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں, فیٹف کے آپ نے 27 میں سے 26 معاملات کو کلیئر کر لیا, لیکن ابھی تک آپ گرے لسٹ میں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو بالکل ناراض کر کے یا امریکی کام کو بالکل چھوڑ کے کیا آپ فیٹف سے نکل پائیں گے, آپ ورلڈ بینک سے نکل پائیں گے, آپ IMF جو ہے وہ آپ پہ مزید سختیاں نہیں کرے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. مجھے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. عمران صاحب, جاتے جاتے میں آپ تینوں مہمانوں سے 10 سیکنڈ اس سوال کے جواب کے لیے, آپ کی نظر میں گورنمنٹ ابھی چلے گی یا گورنمنٹ جا رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جا رہی ہے. ٹھیک. عمار صاحب, سیم کوشچن فار یو سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جانے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جانے کے بعد کیا ہوگا. اور یہ کنفرم ہے آپ کو کہ گورنمنٹ جا رہی ہے؟
نہیں مجھے یقین بالکل کنفرم نہیں. کنفرم نہیں. احمد ولید صاحب. دیکھیں حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے آخری دموں پہ. چلیں جی آخری دموں پر ہے. اب یہ آنے والا جو ہفتہ ہے جو کل سے خیر شروع ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں پتہ چل جائے گا ایک تو تحریک عدم اعتماد کا اور پھر اس کے علاوہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو پھر کب سیشن بلایا جاتا ہے, دی موسٹ امپورٹنٹ سیشن. مجھے علی ممتاز کو جی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. تمام مہمانوں کا شکریہ. احمد ولید صاحب آپ کا, عمران صاحب آپ کا اور عمار مسعود صاحب آپ کا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آپ کمنگ فرائیڈے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب جلسے کر رہے ہیں, اور ایک طرف وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ 23 مارچ کے لانگ مارچ کو بھی انہوں نے پوسٹ پون یا ملتوی یا منسوخ نہیں کیا. تو اگر فرض کیجئے کہ اس دفعہ پھر وہی ہوتا ہے جو ماضی میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا, تو پھر وہ اپنی ضلعی یعنی کہ چودھری برادران کی کیا پوزیشن ہے, ان کا کیا سٹانس ہے, آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے؟ عمران صاحب. جی عمران یعقوب صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ نہیں, وقفہ لے لیتے ہیں جی, ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو کوشش کرتے ہیں اس وقفے کے دوران اس آڈیو کے ایشو کو ہم ریزالو کریں. بات ہوگی ایک بریک کے بعد.